الحمد لله وكفى وسلام على عبده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ افضل التحیہ و افضل الثناء کی بارگاہ میں تذکرہ ہمیں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد عزیز سامعین و دیگر حاضرین، سورہ فاتر کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف مظاہر کا ذکر اسٹیپ بائی اسٹیپ فرمایا گیا. پہلے یہ بتایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادل لاتی ہیں، مردار زمین پر بارش برستی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے. پھر یہ بتایا کہ اس رب نے تمہیں پیدا کیسے کیا، مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تمہاری جوڑیاں بنائیں. اس کے بعد کہا کہ تمہاری عمر جتنی بھی بڑھتی یا کم ہوتی ہے وہ سب اس کی تفصیل کتاب میں درج ہے، تقدیر میں لکھی ہے. پھر یہ بتایا کہ پانی کے دو ذخیرے اس نے تمہیں دیے ہیں، ایک میٹھا اور ایک کھارا، اور ہر ایک کے اپنے فوائد ہیں. اور جو کھارے پانی کا ذخیرہ ہے اس کے پھر کیا فوائد ہیں کہ اس میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں اور اس میں سے سونا چاندی جواہرات ہیرے یہ سب چیزیں نکلتی ہیں اور تم سفر کرتے ہو. اور اس کے بعد کہا کہ اس رب نے دن بنایا، اس نے رات بنائی، دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اس میں سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیے اور وہ وقت مقرر پر نکلتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بتایا کہ جتنے بھی رسول آئے ان سب کو لوگوں نے جھٹلایا، مگر اس رب نے ان کو مختلف قسم کی اور مختلف دلائل اور مختلف بینات دے کر بھیجی، اور جو جھٹلانے والے تھے تو انہیں اللہ نے عذاب دیا. اس آیت سے مزید مظاہر قدرت کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کریم کے جو ابھی تک ذکر کیے اس کے علاوہ اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں اس کی قدرت کے مظاہر ہیں. اس کی قدرت کی بو کلمونیاں ہیں، رنگ برنگی اس کی قدرت کے آشکار اور شاہکار وہاں پر موجود ہیں. تو کہا کہ الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ ہی اتارتا ہے آسمان سے پانی. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، تو بس ہم اس پانی کے ذریعے طرح طرح کے مختلف اقسام کے پھل کہ جن کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں تمہارے لیے نکالتے ہیں. ایک زمین ہے، ایک ہی پانی، اور اسی زمین میں مختلف قسم کے بیج بوئے جاتے ہیں، لیکن اگر انسان اس زمین سے نکلنے والے پھلوں کی اقسام کو گننا شروع کرے تو وہ گنی نہیں جا سکتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس کی نعمتوں کو
شمار کرنا شروع کرو تو شمار نہیں کر سکتے. اسی زمین سے اور اسی پانی سے اور اسی قدرت کے ذریعے ایک ہی چیز نکلتی ہے کہ جس کا ذائقہ میٹھا ہے، اور وہیں سے دوسری چیز نکل رہی ہے جس کا ذائقہ کڑوا ہے، وہیں سے تیسری چیز نکل رہی ہے جس کا ذائقہ ترش ہے، وہیں سے چوتھی چیز نکل رہی ہے جس کا ذائقہ درمیانہ ہے، نہ میٹھی ہے نہ کڑوی. رنگ، ذائقہ، مہک ہر ایک کی الگ الگ، سب کی خصوصیات الگ الگ، سب کے اثرات الگ الگ. جی جناب والا، کوئی پھل ایسا ہے کہ جس کی تاثیر ٹھنڈی، تو کوئی ایسا ہے کہ جس کی تاثیر گرم، کوئی ایسا ہے کہ جو انسان کی جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، تو کوئی ایسا ہے جو انسان کی جسمانی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے، وہ بہت ہی فائدہ مند. تو اس کے اثرات بھی ایک دوسرے سے جدا جدا. اس یکسانیت میں، یعنی پانی ایک، زمین ایک، ایسی نیرنگی اور ایسی قدرت اور ایسے شاہکار، اس سے بڑی قدرت کی اور ربانیت کی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. یہ اللہ کی قدرت کی اور بہت بڑی دلیل. اس کے بعد کہا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، اور تم پہاڑوں کو دیکھو، بہت سے الگ الگ قسموں کے ہیں. بیدٌ، سفید ہے کوئی، وحمر، تو کوئی سرخ پہاڑ ہے. مختلفاً الوانها، کوئی شوخ ہے کوئی مدھم ہے. وغرابیب سود، اور بعض ایسے کہ انتہائی سخت سیاہ پہاڑ ہے. تو مختلف پہاڑوں کی بناوٹ، ان کی بلندی و پستی، اس میں بھی قدرت کے صد ہا جلوے نظر آتے ہیں. اگر انسان ان پہاڑوں کے رنگوں میں غور کرے تو کہیں آپ کو دکھائی دے گا کہ پہاڑ پر سفید دھاریاں جاری ہو سکتی. آپ اگر دور نہ جائیں، کسی اور ملک میں نہ جائیں، اپنے اسی ملک پاکستان میں اگر آپ جو آپ کے ماڈرن ایریاز ہیں وہاں کا وزٹ کریں، کشمیر، گلگت، اسکردو وغیرہ، تو آپ کو رنگ برنگے پہاڑ، عجیب و غریب قسم کے پہاڑ نظر آئیں. آپ کو دکھے گا کہ ایک سلسلہ جاری و ساری ہے پہاڑوں کا، اس کا کلر کیسا، بیچ میں آپ کو کچھ اور ایک عجیب سا کلر نظر آ جائے. اور باقاعدہ جب انسان وہاں جا کر دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی نے باقاعدہ طور پر پلاننگ کر کے ان پہاڑوں پر نقش و نگار کیا ہے، ایسی لائنیں. اور جب پہاڑوں کو چیرا جاتا ہے، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو آپ کو وہ جو ایک لائن نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ پہاڑ کے اس سرے سے لے کر دوسرے سرے تک وہی لائن ہوگی. اور ایک عجیب و غریب قسم کا اس میں سے پتھر نکلے گا، اس میں سے ایک عجیب و غریب قسم کی ٹائلز بنے گی، ماربل بنے گا. ان کی رنگت ایک جیسی نہیں. کوئی پہاڑ سرخ ہے، اور پھر سرخیوں میں بھی مختلف ہے. بس سرخ بول کر یہ نہیں کہ سارے سرخ ہے تو ایک جیسے رنگ کے ہوں گے، نہیں، اس میں بھی کوئی رنگ، کوئی ہلکا سرخ ہے، کوئی گلابی کلر کا ہے، کوئی جناب گلابی مائل ہے، اور کئی سیاہ، تو ایسا سیاہ کہ بندہ دیکھتا رہ جائے کہ یہ کالا پہاڑ دور سے ایسی سیاہی نظر آتی ہے. تو یہ چیزیں اگر انسان ان میں غور کرے، ان میں سوچے اور دیکھے، پہاڑوں کے ان مختلف رنگوں کو ذکر کرنے کا جو مقصد ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے انسانوں کو خصوصی طور پر متوجہ کیا ہے کہ اگر انسان ان پہاڑوں کے رنگوں پر غور کرے تو ان کے اندر جو معدنیات ہیں ان کو کھوج لگانے کا طریقہ انسان کو مل سکتا ہے. انتہائی جو کالے پہاڑ ہیں ان میں سے کوئلہ نکلے گا، دیگر معدنیات نکلیں گی. اور جو سرخ قسم کے پہاڑ ہیں ان کے اندر سے اگر کھدائی کی جائے تو نمک کی کانیں نکلتی ہیں، پنک سالٹ نکلتا ہے، دوسرے نمک نکلتے ہیں. اور جو اس سے تیسری قسم کے جو پہاڑ ہیں ان کو لوگ استعمال میں لاتے ہیں. آپ کے ہاں جو یہ بجری آتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پہاڑوں سے کاٹ کاٹ کر ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے. تو ان کے شکموں میں موجود یہ کسی جوان مرد اور باہمت انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کی مختلف رنگیں ان میں مدفون خزانوں کا پتہ دیتی ہیں کہ انسان اگر ان کو کھودے تو اس میں سے بڑی بڑی چیزیں نکلیں گی، بڑی بڑی شاہکار نکلیں گی. ہمارا جو بلوچستان کا حصہ ہے، تو یہاں یہ جو پہاڑی سلسلے، اگر کوئی وہاں گیا تو وہاں دیکھے. اگر آپ، ہم تو گئے کئی مرتبہ، تقریباً تمام جگہ ہم نے دیکھی،
تو بلوچستان کے جو پہاڑ ہیں جب آپ سفر کرتے ہیں تو میں اپنا مشاہدہ بھی کرتا ہوں، تو آپ دیگر جگہوں پر دیکھیں گے تو آپ کو پہاڑی کا ایک سلسلہ نظر آئے، تینوں طرف نظر آئے گا، چاروں طرف، اور اس کے بعد ایک پہاڑ اور ہوگا یا دو ہوں گے۔ لیکن اگر آپ بلوچستان کے پہاڑوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ پہاڑ نظر آتے چلے جائیں گے، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی ایک پہاڑ نہیں، پہاڑ کے پیچھے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایسی قدرت ہے۔ اور آج جو ان جگہوں پر، جو ان مقامات پر غیر ملکی لوگوں کی نظریں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہاں معدنیات کی وہ زرخیز کانیں موجود ہیں، اور بڑی بڑی یہاں پر ایسے منرلز موجود ہیں کہ دنیا میں کہیں اور وہ منرلز نہیں ہیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ چلو ایک الگ بات ہے سیاسی طور پر اس کا کیا معاملہ ہے کہ کس طریقے سے، لیکن اگر آپ اپنے اسی ملک میں جا کر دیکھیں تو وہ شخص جو راہ حق کو تلاش کرنے میں نکلا ہے اور اللہ کی اس میں نکلا ہے، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر خود سمجھ جائے کہ یقینی طور پر یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کسی بگ بینگ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کائنات کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور کائنات خود کو خود مارے سے وجود میں آ گئی جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ جائے اور دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ کسی حکیم نے اور کسی بڑے ہی حکمت والے نے بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ اور بڑی ہی باریکی کے ساتھ اس زمین کو پیدا کیا، بنایا ہے۔ اس کی ایک ایک چیز کو اس نے سنوارا ہے، اس کے نظام کو اس نے بڑے ہی جدید اسلوب کے ساتھ اور بڑے ہی باریکیوں کے ساتھ بنایا۔ اس لیے انسان پر آج تک اس کائنات کے پورے راز نہیں کھل سکے۔ یہ زمین جو ہماری گلیکسی ہے، کہکشاں ہے، اس کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے۔ تو اس چھوٹے سے سیاروں، اس لیے جو یہاں لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کہا جاتا ہے کہ جو زمین ہے یہ سورج کے مقابلے میں 2400 گنا چھوٹی ہے، یا 2400 یا 6400، مجھے کنفرم نہیں ہے، یعنی اگر 2400 زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے۔ تو اس زمین کی اتنی سی جو سورج کے سامنے اس کی جو کیا حیثیت اور کیا ویلیو ہے، اس کو انسان جو یہ دعوے کرتا ہے کہ میرے لیے کائنات کی وسعت کوئی معنی نہیں رکھتی، انسان کا یہ دعویٰ ہے آج کل سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، آج بھی ایسے راز کھلتے ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بھی کائنات کا ایک راز ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں پر غور کرتا ہے، تفکر اور تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جن کو اللہ نے عقلیں دی ہیں، جو بڑے بڑے لوگ تحقیق اور ریسرچ کرتے ہیں، جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہوتے غیر مسلم ہیں، ہم انہیں دعوت نہیں دیتے کہ آؤ اسلام قبول کرو، لیکن وہ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، اور وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کسی بگ بینگ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ خود نہیں بنی، یقیناً کوئی شخص ایسا ہے، کوئی ذات ایسی ہے، کوئی ہستی ایسی ہے کہ جس نے اس کو بنایا، اور بڑی طریقے سے بنایا، بڑی ترتیب سے بنایا، بڑے اسلوب کے ساتھ بنایا۔ وہ اسلام قبول کر لیں، مان لیں۔ تو اسی طریقے سے ان چیزوں کے ذریعے اللہ کریم نے انسان کو توجہ دلوائی کہ اگر غور تو کریں، سوچیں، تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کائنات کے راز کیا ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، قدرت کی آفرینیاں اور قدرت کے مظاہر اور قدرت کے مناظر یہاں ختم نہیں ہوئے کہ انسان پہاڑوں کو دیکھے ہو، بلکہ اور آگے چلے، فرمایا اور انسانوں میں اور چوپایوں میں اور جانوروں میں اسی طرح مختلف رنگ ہے، اسی طریقے سے جدا جدا ہے، جس طریقے سے یہ پہاڑ جدا جدا ہے، جس طریقے سے ان کے رنگ جدا جدا ہے، جس طریقے سے ان کی خصوصیات جدا جدا ہے، جس طریقے سے یہ پھل جدا ہے، جس طریقے سے ان پھلوں کے اثرات جدا ہیں، جس طریقے سے ان پھلوں کے ذائقے جدا ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے انسانوں میں بھی سب کی ایک ہی جگہ پر ناک ہے، سب کی ایک ہی جگہ پر آنکھیں، کان ایک ہی جگہ پر ہے، ہاتھ ایک ہی جگہ، لیکن ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کی ساخت کیسی ہے، یہ کیا اتفاق ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ تو چلو نظر آنے والی چیز ہے کہ ہماری آنکھیں، ہمارا چہرہ دیکھ کر کوئی ایسا شخص کہ جس کے پاس قوت سماعت نہیں ہے پہچان لے،
لیکن اگر آپ اس سے بھی آگے بڑھیں، اس سے بھی ایک قدم آگے جائیں، تو جو چیز نظر نہیں آتی، آواز، یہ بھی رب کی مختلف بنائی میرے رب نے۔ اسی لیے آپ جب فون پہ بات کرتے ہیں تو کسی شخص کا نام آپ کو معلوم نہ بھی ہو تو آپ اس کی آواز سے اسے پوچھیں کہ یہ فلانا بات کر رہا ہے، یہ فلانے کی آواز۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے شاہکار۔ پھر آپ دیکھیں، یہ تو انسانوں کی ذات کی بات ہے۔ اگر انسانوں کے آپ فنگر پرنٹس دیکھیں، دنیا میں اگر تقریباً 250-300 کروڑ مسلمان وہ لوگ موجود ہیں، اگر تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے فنگر پرنٹس دوسرے سے میچ کرتے ہو، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں۔ تو یہ بھی محض اتفاق نہیں، یہ اس کی حکمت کی کارستانی ہے، یہ اس کی قدرت کے مظاہر ہے۔ تو فرمایا انسانوں، 4 پاؤں والے جانوروں اور دیگر جانوروں کے رنگ بھی مختلف اور اسی طریقے سے جدا جدا ہے۔ آنکھیں، انسان اگر اپنے قد و قامت پر، خد و خال پر غور کرے، صباحت و ملاحت پر غور کرے، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی جو باطن قوتیں، سوچنے کی قوتیں، ان پہ غور کرے تو وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کسی کی سوچ بہت اچھی ہے، کسی کو چھوٹی سی بات بہت جلدی سمجھ آتی ہے، اور کچھ ایسے غبی اور ایسے کن ذہن ہوتے ہیں کہ انہیں بارہا سمجھانے کے باوجود بات سمجھ میں نہیں آتی، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو بات بولنے کے بعد ایک بار اور سمجھایا جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو کوئی ایسا ایک مرتبہ آپ نے کہا، سمجھ گئے، کسی کو آپ نے کہنے کے بعد توجہ دلائی، سمجھ گئے، اور کوئی ایسا ہے کہ جسے بار بار سمجھانے کی بات سمجھ۔ یہ ان کی مختلف طبیعت ہے، مختلف قوت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح اس سے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے اپنی مظاہر اور اپنے مختلف قدرت کا ذکر کیا، کہیں پانی کا ذکر کیا، کہیں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، تو کہیں یہ بتایا کہ اس نے پھر اس کو مختلف قسم کے پانی دیے، اور پھر اس پانی کے مختلف فوائد بتائے، پھر پہاڑوں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد انسانوں کی اپنی ذات کا ذکر ہوا۔ اس میں ہی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ غور کریں تو اللہ کی ذات کی معرفت حاصل۔ اس کے فوراً بعد کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا باہمی ربط اور تسلسل کیا ہے؟ باہمی ربط کیا ہے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ انسان نو میں سے بعض انسان ایسے ہیں کہ جو اللہ کی قدرت کا، اس کی ایجاد آفرینیوں کا دقت نظری سے مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، تفکر و تدبر سے دیکھتے ہیں، وہ اس حکمت ربانی کے نئے نئے جلووں کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر ان کی تفصیلیں کرتے ہیں، پھر ان کو جناب والا ان کی وضاحتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو اللہ کی ذات کے بارے میں حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ حق الیقین ایک ہے علم الیقین، ایک ہے حق الیقین، اور ایک ہے عین الیقین۔ آسان لفظوں میں اگر آپ کو کوئی شخص کہے کہ جی دنیا میں امریکہ موجود ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو آپ کہیں گے بالکل موجود ہے، اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ موجود ہے۔ تو یہ یقین جو آپ کو حاصل ہوا ہے، یہ آپ کو علم کے ذریعے حاصل ہوا ہے، کسی نے بتایا، اس کے ذریعے یہ آپ کو حاصل ہوا، آپ نے خود جا کر اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے حق الیقین کی، اس سے اگلا درجہ، اسے کہا جاتا ہے حق الیقین۔ مثال کے طور پر ایک یہ ہے کہ آپ کو صرف کسی نے بتا دیا، دوسرا یہ کہ آپ نے آسان لفظوں میں یہ کہ اس کی ویڈیوز دیکھی ہے، اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا، سرچ کر لیا، گھوم لیا، یہ آپ کو دوسرا درجہ حاصل ہو۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو خود وہاں جا کر اس کو دیکھ رہا ہے، اسے عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے، آنکھوں دیکھا، کیونکہ بعض اوقات سنی سنائی جھوٹی ہو جاتی ہے، بعض اوقات جو ویڈیوز یا دیگر ذرائع سے چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان میں بھی جھوٹ شامل ہوتا ہے، فیک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انسان تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کو وہ نہیں جھٹلا سکتا۔ تو یہ جو تیسرا درجہ ہے عین الیقین کا، یہ ان علماء کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کریم کی قدرتوں کا، اس کے مظاہر کا
دقت نظری سے مطالعہ کرتے ہیں۔ تو جب انہیں یہ والا یقین حاصل ہوتا ہے، حق الیقین جسے ہم کہتے ہیں، تو پھر وہاں کسی قسم کا شبہ نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہی لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہی خالق، وہی رازق، وہی مالک۔ تو جب انسان اس ہستی کو اپنا خالق مان لیتا ہے، رازق مان لیتا ہے، عین الیقین کی حد تک مان لیتا ہے، تو پھر اس کی خشیت سے ان کے دل معمور ہو جاتے ہیں، پھر اس ذات کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جو ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بلند ہے، اس کی اتنی قدرتیں ہیں، اس کی اتنی وسعتیں اور مظاہر ہیں، اگر وہ اتنا با اختیار ہے، وہ ہستی، وہ ذات اتنی با اختیار ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو اس نے پیدا کیا، بنایا، اور اس نے یہ اتنا بڑا نظام قدرت وضع کر کے رکھ دیا، تو یقیناً وہ اس لائق ہے اور وہ یہ کر سکتا ہے کہ جو اس نظام کو بنا سکتا ہے، پل بھر میں لپیٹ بھی سکتا ہے، پل بھر میں اس نظام کو ختم بھی کر سکتا ہے، پل بھر میں سے معدوم بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے جب وہ علماء اس کی قدرت کے مظاہر کا مطالعہ کرتے ہیں دقت نظری سے، غور و فکر کے ساتھ، تو ان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے ان تمام کی تمام آیات کو ذکر کر کے، مظاہر قدرت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ سے حقیقی طور پہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دقت نظری سے اس کے مظاہر اور قدرت کا مطالعہ کیا ہے، اور اس عین الیقین کی حد تک انہیں یہ بات حاصل ہو چکی ہے کہ وہ ذات با اختیار ہے، موجود ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ اس نے کیا ہے، جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب اسی کی تخلیق کا حصہ ہے۔ تو اس لیے پھر ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا۔ حضرت جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ علم کیا ہے اور عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لیس العلم عن کثرت الحدیث، کسی شخص کے پاس بہت سی حدیثیں ہوں اور حدیثوں کا علم ہو تو وہ عالم نہیں ہے، اس کو عالم نہیں کہیں گے۔ لیکن العلم عن کثرت الخشیت، ہاں اگر جس کے دل میں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی خشیت اور اس کا ڈر اور اس کا خوف بھی موجود ہے تو وہ عالم ہے، اسے عالم کہا جائے۔ آج جو یہ دور ہے سوشل میڈیا کا، اس پہ آپ کو بہت لوگ ملیں گے، اور ہر ایک گلی میں اور ہر ایک شہر میں آپ کو ایسا شخص ملے گا جس کا دعویٰ یہ ہوگا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ آج آپ کو یوٹیوب پر یا دیگر سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں، وہ کہیں گے جو آج تک 1400 سال کے لوگوں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، میں تمہیں بتا نہیں بات، مجھ سے سیکھو۔ حضرت جناب عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ لیس العلم عن کثرت الحدیث، کسی کے بعد بہت سی حدیثوں کا علم ہو تو یہ علم نہیں ہے، وانما العلم عن کثرت الخشیہ۔ حضرت جناب انس، حضرت جناب مالک بن انس، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، تو بڑا مشہور بات ہے، کوئی شخص مصر سے مدینہ آیا اور اس غرض سے آیا کہ جاؤں گا اور فلانی حدیث کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا کہ بھئی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، یا اس کا کیا معنی ہے، یا اس کا کیا مطلب ماخذ ہے وغیرہ ذالک۔ پہنچا، لوگوں سے پتہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، گیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں مصر سے اتنے دن کی مسافت اور اتنے سفر کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی، میں نے اتنا سفر کیا، اتنی مشقتیں برداشت کی، اتنا خرچ کیا، سفر میں خرچ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آیا ہوں آپ کے پاس اور لوگوں کا نمائندہ بن کر اہل مصر کا کہ بہت بڑے محدث، اور آپ کہہ رہے لا ادری۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ اور اہل مصر کو جا کر بتا دو کہ امام مالک کہتا ہے کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اسے
آج یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہمیں کسی چیز کا علم نہ بھی ہو تو رائے دے دیں گے اس کے بارے میں، ضرور بول دیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا ادری نصف علم ہے۔ لا ادری کا مطلب ہوتا ہے مجھے پتا نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ لا ادری نصف علم ہے، یعنی جو شخص اس سے کوئی سوال ہو اور وہ کہتے لا ادری، تو اس کو یہ تو پتا ہے کہ یہ بات مجھے نہیں پتا، یہ آدھا علم ہے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ مجھے کیا کیا پتا ہے، تو اس لیے اگر پتا ہوا تو بتا دے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو پتا ہے کہ بھائی مجھے یہ پتا ہے یہ نہیں پتا ہے۔ لا ادری کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو علم ہے اس کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی لا ادری کہنے کی طاقت نہیں رکھتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے پتا نہیں ہے، تو وہ عالم بھی نہیں۔ اس لیے آج جو دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے علم کے کہ ہمیں جناب یہ پتا ہے اور وہ پتا ہے، آپ ان سے کبھی بھی لا ادری نہیں سنیں گے۔ میں نام ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، آپ لوگ سمجھ رہے ہو۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ خشیت نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے میں، دوسروں کی عزتیں اچھالنے میں۔ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو پیمانہ مقرر فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، یہ نہیں فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی تلوار سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کے کوڑے سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یا جناب جس کی بندوق سے آج کل آپ بول لو۔ کہا کہ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ان کی زبانوں میں سے یہ عام مسلمان کے بڑے بڑے علماء محدثین فقہاء محفوظ نہیں رہے، تو کدھر گئی خشیت؟ حضرت مجاہد جو جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، بہت بڑے امام مجاہد، انہوں نے کہا کہ انما العالم من خشی اللہ عز وجل، اس آیت کے تحت بتا رہا ہوں عالم وہ ہے جو اللہ عز وجل سے ڈر جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک اور قول منقول ہے کہ کفا بخشیت اللہ تعالی علما وبالاغترار جہلا، اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے اتنا علم ہی کافی ہے۔ یہ کیوں کہا کہ جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے، حتیٰ کہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ صحابہ کے بعد تابعین میں سب سے پہلا جو مقام حاصل ہے وہ حضرت خواجہ حسن بصری کو حاصل، تابعی ہے امام حسن بصری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کثیر عرصہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے زیر پرورش بھی رہے حضرت علی کے، بہت بڑے محدث گزرے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کہا کتنے بڑے محدث تھے کہ بعض علماء نے کہا کہ جس طریقے سے صحابہ میں ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے، تابعین میں امام حسن بصری کا مرتبہ، بعض نے سعید بن مسیب کا نام بھی ذکر فرمایا، بعض کا قول نقل۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ من العالم، عالم کون ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس کو اتنی حدیثیں یاد ہوں، جس کو جناب اتنی آیاتوں کی تفسیر پتا ہو، جس کا علم اتنا ہو۔ انہوں نے 4 لفظی جواب دیا، من یخشی اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا وہی عالم ہے، بس۔ تو یہ جو ایک کنسپٹ ہے خشیت الہی کا، یہ انسان کو ہر جگہ محفوظ کرتا ہے، گناہوں سے محفوظ کرے گا۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے انسان علم کیوں حاصل کرتا ہے؟ تاکہ شریعت پہ عمل کرے بھائی، حقوق العباد ادا کرے، حقوق اللہ ادا کرے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا خشیت الہی کا جو مفہوم ہے، اگر انسان اپنے پلے سے باندھ لے تو اس کے پیش نظر وہ حقوق العباد بھی ادا کرتا رہے گا، حقوق اللہ بھی ادا کرتا رہے گا، حاصل ہو جائے گی اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا علم حاصل۔ یہاں تک فرمایا ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بخشنے والا ہے۔
تو یہ یہاں تک تفسیر جو ہم نے آج سماعت کی، آگے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے جمعہ کو مسائل قربانی پر بھی چند منٹ کی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔